ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں شروع سے پیدا ہی نالائق ہوا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ جب تسی پیدا ہوتے دائی نے کیا مبارک ہو تاڑے کر نالائق بچہ پیدا ہوا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ دنیا میں ناکام ہے لیکن آپ کی اولاد کامیاب ہے. اور دنیا کا بد نصیب ہے وہ باپ خود تو کامیاب ہے لیکن اس کی اولاد ناکام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، کیا وجہ ہے کہ اس معاشرے میں ہمیں ایک طرح کا مائنڈ ملتا ہے، ایک طرح کے استاد ملتے ہیں، ایک طرح کی کتابیں ملتے ہیں، لیکن ہم اگر زندگی کو 10 یا 20 سال کے فاصلے سے دیکھیں تو ہمیں کچھ لوگ بڑی انتہا کے کامیاب ملتے ہیں اور کچھ صرف گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان ناکام لوگوں سے ہم پوچھیں نا کہ یار آپ کے ساتھ کیا بنی، تو سب سے پہلا وہ دوش دیتے ہیں قسمت کا کہ ساری قسمت ہی ہو جیسی تقدیر جی ہو کچھ لکھا ہوا ہے ایسی کا. آج میں ان چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی میں ناکام ہوتے ہیں. سب سے پہلا دوش جو الزام ہم تقدیر پر دیتے ہیں، قسمت پر دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد عام ڈیفینیشن جو ہے نا میں اس کا انکار کرتا ہوں، تقدیر پر میرا بلیو ہے، لیکن یہ مان لینا کہ کچھ چیزیں فکس ہے جی ہونا ہی اسی طرح ہی ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، ایسا نہیں ہے. ہم اپنی ناکامی، کمزوری اور نالائکی کو قسمت پر ڈال دیتے ہیں. دوسرا جو الزام ہم دیتے ہیں نا معاشرے کا دیتے ہیں کہ سانو ماحول ہی یہو جہا ملے جی، لوگ ہی ایسے ملے، کسی نے سانو دسیا کوئی نہیں جی، کرنا کی ہے جی. یہ سیکنڈ جو ہے نا جی وجوہات ہے. تیسری وجوہات جو ہے نا جی ہم اپنے اداروں پر بھی دیتے ہیں. ہمیں اسکول اچھا نہیں ملا، ہمیں کالج اچھا نہیں ملا جی، ہمیں استاد نہیں ملا جی، ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ ہی کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، آپ ہی کے درمیان رہتے ہیں، وہ کیسے گرو کر جاتے ہیں؟ ان کے بھی وہی استاد ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وہی سلیبس ہوتا ہے. چوتھی وجوہات جو ہوتی ہیں نا جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں شروع سے پیدا ہی نالائق ہوا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ جب تسی پیدا ہوتے دائی نے کیا مبارک ہو تاڑے کر نالائق بچہ پیدا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بھی بچہ ہے نا جی وہ نالائق نہیں ہوتا. ہم اس کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، ہم اس کی ابیلٹی کو نہیں سمجھتے. دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر تعلیم کے میدان میں کامیاب نہیں ہوئے تو کسی اور شعبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور نہیں کر کے دیکھا، سمجھا ہی نہیں ہوتا انہوں نے. چوتھی وجوہات جو ہم معاشرے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جی ہماری بیک ہی کوئی نہیں، ساڑھے پیچھے کوئی نہیں سکا، یار ساڑھا کوئی وڈیرا کوئی نہ ایم پی اے کوئی نہیں سکا. یار دنیا میں ایسی مثالیں بھی تو موجود ہیں. یار وہ لبے مسیح کا بیٹا جو CSS کر گیا، کیا خیال ہے؟ اس کا باپ ایک محکمے میں ایک خاکروب تھا، وہ خود تو ناکام تھا لیکن اس نے اپنی اولاد کو کامیاب. یہ دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ دنیا میں ناکام ہے لیکن آپ کی اولاد کامیاب ہے. اور دنیا کا بد نصیب ہے وہ باپ خود تو کامیاب ہے لیکن اس کی اولاد. بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی. لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں لیکن بیٹا 302 میں جیل کاٹ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو بھی آپ کرنا. پانچویں وجوہات جو ہم معاشرے کے اندر بیان کرتے ہیں جی کہ ہمیں استاد اچھے نہیں ملے. یاد رکھیے کہ جو استاد ہوتا ہے نا وہ صرف ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کرنا آپ نے خود ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بلیم بھی ہمارا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوتا. چھٹی وجوہات ہم بتاتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی ایسی تھی، اللہ ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے اس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے. یہ مقصد تھا آپ کو دنیا کو بھیجنے کا کہ آپ دنیا میں ناکام زندگی گزارے. دنیا کی قوموں کی نظریں تو ڈال کے دیکھیے کہ جو لوگ علم اور تحقیق کے میدان پر ترقی کر رہے ہیں، آج وہ قومیں جو ہم سے آگے چلیں گی، جن قوموں کے ہم آج محتاج ہیں، ان میں کون سی خوبیاں تھیں؟ وہ کوئی ایلین سے، کوئی آسمان سے اترے تھے؟ یہی زمینی مخلوق تھی. کیا تھا ان کے پاس؟ انہوں نے اپنا ٹیلنٹ جو ہے نا جی جانچ لیا، پرکھ لیا. آج اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے ایتھلیٹ ان کے پاس کیوں ہیں؟ کہ وہ اس کی ٹیلنٹ کے مطابق اسے جو ہے نا جی وہ سورس آف نالج دیتے ہیں. آپ دنیا میں جب بھی ناکام ہوں گے تو یہ جتنی ساری سورس میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، ان ساری چیزوں کو آپ موجب الزام ٹھہراتے ہیں. تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے. قسمت کیا ہے؟ قسمت یہ ہے کہ اچھے رجحان کا مل جانا، اچھے استاد کا مل جانا، اچھے مینٹور کو مل جانا. اگر آپ دنیا میں کامیاب ہیں تو یقین مانیے کسی نہ کسی کی مہربانی ضرور ہے. دنیا میں اچھے استاد کا مل جانا، اچھے مینٹور کا مل جانا، یہ اس رب کی کرم نوازی کی ایک دلیل ہے. آپ کیا کچھ کرتے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے، یہ اس کے کرم کی دلیل ہے. آپ کیا کچھ کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا، یہ بیماری ہے. آپ کھاتے جا رہے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے
آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ بیماری ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنے غور کیجئے. سمجھنے کی ضرورت کی آپ کو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کون ہے. یہ دعا اپنے رب سے اپنی دعا میں اپنے دل میں ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے اندر تو نے ٹیلنٹ کون سا رکھا ہے, اسے ایکسپلور کرنے کی میری مدد فرما. اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیجئے, اس معاشرے کے کارآمد فرد بنیے, پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.